ثانیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 9 and 10 سورۃ الحجرات. لفظی ترجمہ: وَإِن اور اگر طائفتان دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا وہ باہم لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان فَإِن پھر اگر بغت زیادتی کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک علی الاخری دوسرے پر فقاتلوا تو لڑو التی اس سے جو تبغی زیادتی کرے حتی یہاں تک کہ تفیء وہ پلٹ آئے الی طرف امر اللہ اللہ کے حکم کے فَإِن پھر اگر فاءت وہ پلٹ آئے فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما درمیان ان دونوں کے بالعدل عدل کے ساتھ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو ان بے شک اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو انما بے شک المؤمنون مومن تو اخوتن بھائی بھائی ہیں فاصلحوا تو صلح کرا دو بینا درمیان اخویکم اپنے دونوں بھائیوں کے واتقوا اور ڈرو اللہ سے لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ. اچھا جی، ان آیات میں دیکھ لیتے ہیں اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اگر وہ ان ہے وہ اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے طائفتان من المؤمنین دو گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑے اقتتلوا لڑ پڑے فاصلحوا بینہما تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو اور انصاف کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ اب معاشرتی احکامات میں سے یہ ہمیں سیکنڈ حکم مل رہا ہے. پہلا حکم کیا ہم نے پڑھا تھا؟ پہلا حکم کیا تھا معاشرتی احکامات؟ خبر کی لیا تحقیق کرو کر جب لیا کوئی کرو. تمہارے پاس آئے فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. بالکل صحیح. پچھلا حکم ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر ایکشن نہیں لینا ہے بلکہ تحقیق کرنی ہے آگے پہنچانے سے پہلے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے سے پہلے تحقیق کرنی ہے. اب یہ دوسرا حکم جو ہے یہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. اب یہ اختلاف انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. اور انفرادی اختلاف بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے. ایسے میں دوسرے مسلمان جو ان میں سے کسی گروہ میں سے نہیں ہے کوئی الگ سے کوئی مسلمان ہے ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ نہ تو وہ غیر جانبدار ہوں. یعنی غیر جانبدار کا مطلب کہ وہ کہیں کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لڑتے رہو آپس میں لڑتے رہو ہمارا کیا جا رہا ہے.
ہم تو سائڈ پہ بیٹھے ہیں نا, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تو ٹھیک ہے لڑو آپس میں. یا نہ تو یہ کرنا ہے, نہ کسی ایک کی طرفداری کرنی ہے کہ آپ کسی ایک کی سائڈ پہ ہو جائیں, اور نہ ہی خود جنگ میں کود پڑنا ہے کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ لڑتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے, کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ صلح کرا دو. صلح کا اجر بہت بڑا. صلح کرانا, آپ اس کی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل جو تفسیر ہے نا وہ آپ کو شیئر کر دی گئی ہے کل, آپ اس کو ڈیٹیل سے خود سنیے گا, اور سننے کے بعد بہت سے پوائنٹس آپ کو سمجھ میں آئیں گے. ہم یہاں پہ صرف مختصر اس کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں سے بات نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ کیسے عمل کرنا ہے. تو صلح جو ہے وہ کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ صلح بہت اچھی چیز ہے, لیکن نفسوں کے اندر تنگی ڈال دی گئی ہے. یعنی کیا مطلب اس بات کا کہ انسان کیوں صلح کی طرف آمادہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے, اپنے بینیفٹس چاہتا ہے. اور صلح کے لیے کیا ضروری ہے؟ صلح کے لیے بسا اوقات قربانیاں دینی پڑتی ہیں, آپ کو اپنے حقوق چھوڑنے پڑے ہوتے ہیں, آپ کو اپنے حق سے کم پہ راضی ہونا پڑتا ہے. تو کب صلح ہوتی ہے؟ اکڑ کے صلح نہیں ہو سکتی نا, کہ آپ کہیں کہ مجھے میرے حق جتنا ہی ملے بلکہ اس سے زیادہ ملے, تو پھر صلح نہیں ہوتی. تو اس لیے صلح جو ہے وہ تنگ کہا گیا اس کو, کہ صلح اچھی چیز ہے لیکن نفسوں کے اندر تنگی ڈال دی گئی ہے. اور عدل اور انصاف کے ساتھ, عدل اور انصاف کی بہت زیادہ جگہ بات ہوئی ہے نا, عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور عدل اور انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس بھی فریق کی آپ صلح کرا رہے ہیں, دو آپس میں جو دو گروہ یا دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں, ان کی آپ صلح کرا رہے ہیں, تو آپ عدل اور انصاف کریں گے. آپ سارے سرکمسٹانسز کو دیکھیں گے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرا رشتہ دار کون ہے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے. کوئی بھی پہلو جو ہے نا تعلقات کا, رشتہ داری کا, دوستی کا, وہ ہمارے مد نظر نہیں ہوگا. یہ صلح کرانے والوں کو بیسکلی حکم دیا جا رہا ہے کہ صلح کس طرح کرانی ہے, کہ عدل اور انصاف سے کرانی ہے. رشتہ داری دیکھ کر نہیں کرانی ہے, دوستی دیکھ کر نہیں کرانی ہے. اور ایون یہ کہ اولاد میں بھی آپ دیکھیں نا کہ سم ٹائمز اولاد میں بھی ایک دوسرے سے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ اب ایک نیچرل ہوتا ہے کہ جو بچہ ذرا زیادہ آپ کی بات مانتا ہے, یا کچھ ہوتا ہے اولاد میں بھی, کچھ بچوں سے آپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے, تو وہ پیار آپ کے اس صلح کی اس میں نہیں آنا چاہیے کہ اچھا ایک بچہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے یا وہ آپ کی بات زیادہ مانتا ہے تو آپ اس کی طرف جھک جائیں اور آپ دوسرے بچے کو ڈانٹ دیں یا دوسرے بچے کے ساتھ زیادتی کر دیں. عدل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا ہر جگہ پر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بعض اوقات انسان محبت کی بنا پہ عدل نہیں کر پاتا, بعض اوقات انسان عداوت یا دشمنی کی بنا پہ عدل نہیں کر پاتا. تو اسی لیے اسپیشلی بار بار عدل اور انصاف کی بات کی جا رہی ہے کہ عدل اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں عدل کرنے والوں سے. اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں عدل کرنے والوں سے, تو اس لیے عدل کا حکم دیا جا رہا ہے بار بار. پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب یہ جو بھائی بھائی والا رشتہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, کیا ورڈ آیا ہے اس میں عربی کا, انما المؤمنون اخوۃ, تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب یہ بھائی بھائی والا کون سا رشتہ ہے؟ یہ دین کا رشتہ ہے نا. اور دین کا رشتہ یہاں پہ اس کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ وہ خون کے رشتے سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے. ایمانی رشتہ ہے یہ, یہاں پہ مراد جو ہے نا ایمانی رشتہ ہے, کہ مسلمان ہیں, مومن ہیں, تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب کہا جا رہا ہے آگے کہ صلح کرا دو, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. یعنی جو صلح کرانے والا ہے وہ بھی بھائی ہے, اور جو دو فریق آپس میں لڑے تھے وہ بھی اس کے بھائی ہیں. ایک فریق نمبر 1 کو بھی وہ اپنا بھائی سمجھے, فریق نمبر 2 کو بھی وہ اپنا بھائی سمجھے, تبھی وہ صلح کرا پائے گا نا. دیکھیے کتنی خوبصورت بات یہاں پہ کی گئی ہے. اخوت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جب اخوت کا رشتہ قائم ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک آپ جو ہے وہ فریق نمبر 1, یعنی کہ دو لڑ رہے ہیں نا آپس میں دو لوگ, فریق نمبر 1 کو بھی آپ اپنا بھائی سمجھیں اور فریق نمبر 2 کو بھی آپ اپنا بھائی سمجھیں, پھر آپ ان کے درمیان صلح کرا پائیں گے. اگر آپ کا جھکاؤ کسی ایک طرف زیادہ ہوا,
چاہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے، چاہے وہ دوستی کی وجہ سے، چاہے وہ تعلقات کی وجہ سے، یا چاہے وہ کسی بھی وجہ سے. سم ٹائمز آپ کو خدشہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی سائڈ نہ لی تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا سم ٹائمز ہمیں ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی سائڈ نہ لی تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یا اور بھی اس طرح سے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جھکاؤ کسی ایک طرف زیادہ ہو. تو وہ نہیں کرنا. جب تک آپ صلح کرا ہی نہیں سکتے، آپ اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آپ اللہ کے اس حکم کو فالو کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ دونوں فریقوں کو اپنا بھائی نہ سمجھیں کہ فریق نمبر 1 بھی میرا بھائی ہے، فریق نمبر 2 بھی میرا بھائی ہے، میں نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک کی سائڈ لے رہے ہوں گے اور دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوں گے، اس کو باہر پھینک دیں اور ایک کو کہیں گے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. نہیں، آپ کو دونوں کی بات سننی ہے اور پھر عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے اور پھر صلح کرانی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کس معاملے میں اللہ سے ڈرو کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ناانصافی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ تم کسی ایک فریق کی زیادہ حمایت کرو اور کسی ایک فریق کو تم جھوٹا یا غلط ثابت کرو. تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب یہاں پہ رحمت اللہ تعالیٰ کی جو آ رہی ہے وہ کس وجہ سے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کہاں آتی ہے؟ جہاں لوگوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. جس گھر میں فساد ہو، جس گھر میں لڑائی ہو، جس گھر میں یا جو شخص دوسرے اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہو، ملتا نہ ہو ایک دوسرے سے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت نہ ہو، اس پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی. اور یہاں پہ استاذہ نے ایک واقعہ بھی کوٹ کیا ہے امام مالک کا، وہ میں یہاں ضرور بتانا چاہتی ہوں. مجھے اتنا اچھا لگا اور میں نے اسپیشلی سوچا میں کلاس میں جا کر بھی یہ بات کروں گی. اور یہ بات میں نے بہت سال پہلے بھی سنی تھی اور اس پہ عمل کیا تھا، اور اس پہ عمل کرنے سے اللہ کی جو رحمت آتی ہے نا وہ انبلیویبل ہے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے شاگردوں کو حدیث سکھانے لگتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب کلاس ایک سمجھ لیں کلاس ایک ارینج ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس آئے ہیں، وہ کلاس سے پوچھتے تھے کیا تم میں سے کوئی قاطع رحم تو نہیں، یعنی رحم کے رشتوں کو کاٹنے والا تو نہیں، جس نے اپنے رشتہ داروں سے بگاڑی ہو، یا اس کے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے خراب ہوں، یا مطلب قاطع رحم میں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، ماں باپ کا حق نہ دے رہے ہو آپ، ماں باپ سے آپ کی بول چال نہیں ہے، یا بہن بھائیوں سے آپ کی بول چال نہیں ہے، بہن بھائیوں کا حق کاٹ رہے ہیں آپ، ان سے آپ نے قطع رحمی کی ہوئی ہے، کسی بھی طرح سے جو بھی آپ کے رحم کے رشتے ہیں ان سے آپ نے کاٹا ہوا ہے. تو امام مالک پوچھتے تھے کہ کیا تم میں کوئی قاطع رحم تو نہیں؟ اور اگر کوئی کہتا تھا کہ ہاں میں ہوں قاطع رحم، تو وہ کہتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اس کلاس میں سے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ایسے گروہ پر رحمت نازل نہیں ہوتی. جہاں پہ قاطع رحم ہوتا ہے اس کے اوپر رحمت نازل نہیں ہوتی. مجھے وہ ایک صحیح حدیث ہے، مجھے ایگزیکٹلی اس کے الفاظ یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ لیلۃ القدر والے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں، تمام لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے اس شخص کے جو قاطع رحم ہوتا ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، جو تعلقات بگاڑتا ہے، جو بہن بھائیوں سے چھوڑ دیتا ہے یا ماں باپ کو چھوڑتا ہے یا جو بھی. تو آپ سب نے بھی اپنے اندر اور میں نے بھی اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت، میں نے آپ کو ڈے 1 بھی بتائی تھی یہ بات، یہ تجوید جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی مطلب رٹنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اس کو یاد کر لیا، ہم نے ٹھیک ہے آپ کو رولز آ جائیں گے، آپ نے پیپر پاس بھی کر لیا جو ریٹن تھیوری پیپر ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ کی رحمت کے بغیر تجوید نہیں آ سکتی. یہ نہیں کہ آپ کے منہ سے نا حروف کا صحیح ادائیگی، پھر اس میں خوبصورتی کا آنا اور ایک اس کا ایک اچھا سا ایک لہن بننا، یہ ساری چیزیں نا اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں پہ آتی ہے. تو اگر ہم نے بھی ایسا کچھ کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کو آج کے آج ہی سدھارنا ہے. اگر ہم کسی سے نہیں بولتے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ ہماری بہن ہے، یا وہ امی ہیں یا ابو ہیں یا کوئی اور رشتہ دار ہے آپ کا، اور آپ اس سے نہیں بول رہے کچھ عرصے سے،
آپ نے اسے قطع تعلق کیا ہوا ہے تو آپ یقین جانیں کہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. آپ نہ صحیح پڑھ نہیں پائیں گے تب تک جب تک کہ آپ اس سے دوستی نہیں کر لیتے اور اس سے صلح نہیں کر لیتے. تو یہاں پہ امام مالک کے واقعے سے مجھے وہ ساری چیزیں ریکال ہو گئیں کہ ہاں یہ بالکل صحیح. اور امام مالک ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ وہ گروہ کے اوپر جو محفل ہوتی ہے نا، جو مجلس ہوتی ہے، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نا. تو فرشتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. اب ہم یہ بے شک ہم زوم کے اوپر ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم تو کسی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے نا، ہم تو کسی ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھے تو یہ وہ مجلس میں نہیں شمار ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید زوم کلاس جو ہے وہ ایک کلاس روم کی طرح نہیں ہے، بس ایک یہ میڈیا کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے. یہ بھی بیسکلی ایک مجلس ہی ہے. اور اس کو بھی جب پتہ چلتا ہے فرشتوں کو کہ یہاں اللہ کا ذکر ہونے لگا ہے تو فرشتے آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. لیکن وہ رحمت اللہ کی نازل نہیں ہو پائے گی اس گروہ کے اوپر جہاں پہ کوئی قاطع رحم موجود ہوگا، تو پھر سب محروم رہ جائیں گے. تو امام مالک اس کو کہتے تھے تم یہاں سے چلے جاؤ کہ تمہاری وجہ سے باقی لوگ بھی محروم رہ جائیں گے اس رحمت سے جو گروپ کے اوپر نازل ہونی ہے، جو مجلس کے اوپر نازل ہونی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دین کیا ہمیں سمجھ آئی ان دو آیات سے کہ دین جو ہے نا وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھ لی، آپ نے روزے رکھ لیے. یا اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں تو دین صرف ذاتی زندگی میں نوافل یا تہجد یا اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا رکھنے کا نام بھی ہے. یہ بھی ایک پارٹ آف دین ہی ہے. اور وہ بھی ایک بہت مشہور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتے. تو اس چیز کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا عبادات کرنا. ٹھیک ہے نا. تو آپس کے اچھے تعلقات کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے حق سے کم لینے پہ راضی ہو جائیں گے. اگر ہر شخص یہی کہے گا مجھے میرا حق ملے بلکہ حق سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرے تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ قباحتیں ہی پیدا ہوں گی، مشکلات ہی پیدا ہوں گی. وہاں پہ یہی ہوگا، لڑائی جھگڑے فساد ہی ہوں گے. اپنے حق سے کم لینے پر ہی آپ دوسروں سے تعلقات بہتر رکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی آیات جس کو انشاءاللہ ہم نے عمل میں لانا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تجوید کی طرف. آپ نے اس کی ڈیٹیل آڈیو تفسیر والی جو ہے نا وہ انشاءاللہ سن لینی ہے خود سے. اچھا جی تجوید. اب یہ ہے مسئلہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نا رولز نہیں پڑھے ہوئے. اب ان کے لیے بھی میں نے یہ سوچا کہ بجائے میں اس کے کہ میں دوبارہ سے قاعدہ پڑھاؤں تو ہم یہ کر لیں گے کہ ان آیات پہ تھوڑی ڈیٹیل سے بات کر لیں گے. یعنی کہ رول جو بھی آئے گا اس کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر لیں گے. اس سے یہ ہوگا ٹائم بے شک 11:30 سے 5 منٹ شاید اوپر ہی ہو جائیں لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی. اور جو لوگ تجوید نہیں پڑھے ہوئے وہ کائنڈلی اپنی پینسل اور کاپی لے کے بیٹھا کریں تاکہ آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ آپ اس کو اسی وقت نوٹ کر لیں. اور ضرور دیکھیں جس آیت کے اندر جو رول آئے گا وہ ہم یہیں پہ پڑھ لیں گے. اگلی آیت میں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا رول آ رہا ہو، دوسری بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ وہ پڑھ لیں گے. تو جب تک یہ سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ آلموسٹ مجھے امید ہے کیونکہ ایک رکوع کے اندر سارے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں احکامات، رولز یا مخارج، یہ سارے آلموسٹ سارے آ جاتے ہیں. کوئی ایک آدھی چیز ہو سکتا ہے رہ جائے تو وہ جو ہے وہ پھر ہم بعد میں کر سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے آیت کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے، اسپیشلی ان لوگوں نے جو نہیں تجوید پڑھے ہوئے. اچھا جی رابعہ وحید آپ کیا کہہ رہی ہیں یا زمینہ؟ جی میم یہ کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے قاعدہ سٹارٹ سے پڑھنا ہے آپ کی آڈیوز کے ساتھ نور جہاں صدف نے قاعدہ کروا رہی ہیں. اگر وہ کرنا چاہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں ان کو اس گروپ میں ایڈ کر دیتی ہوں جہاں پہ آپ ڈیٹیل سے ان سارے رولز کو، پورا 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہے
جس میں یہ قاعدہ وہ نور جہاں صدف کروا رہے ہیں آپ کے آڈیوز کے ساتھ. ایک بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے, دوسرا انہوں نے ماشاءاللہ اسٹارٹ کیا ہے. تو جو انٹرسٹیڈ ہوں, جو لوگ قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ میری آڈیوز ریکارڈ ہیں اس کی, وہ نور جہاں صدف جو ہیں سسٹر, وہ آپ کو ریکارڈنگز بھیج دیا کریں گی. آپ لوگ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو مس زرمینہ کو میسج کر لیں. جزاک اللہ خیر. انہوں نے پہلے ایک بیچ کمپلیٹلی ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی ہی کمپلیٹ کیا ہے, اور سیکنڈ بیچ ماشاءاللہ انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور ساری کی ساری آڈیوز آپ کی وہاں پہ پلے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اور ٹھیک ہے جی. تعلیم امرین, آپ بھی اور کچھ اور لوگ بھی تھے جو جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئے رولز, وہ پلیز اس کو گروپ کو جوائن کر لیں. اچھا جی, رابعہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ اس کو پھر جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 9. ہاں جی. وَإِن, اب وَإِن واؤ پہ ہونٹ ہمارے گول ہو جائیں گے. واؤ کا کیا مخرج ہے؟ گول ہونٹ. ان میں آ گیا نون ساکن. نون ساکن کے احکامات ہم نے پڑھے تھے, نون ساکن اور تنوین کے ڈیٹیل سے ہم نے احکامات پڑھے تھے, اور یہ میں ہر کلاس میں بتاتی ہوں, اس کو نوٹ کر لیا کریں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم نے نیکسٹ لیٹر دیکھ لینا ہوتا ہے کہ نیکسٹ لیٹر کون سا آ رہا ہے. اگر اگلا حرف جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے, یعنی حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, یہ 6 لیٹرز آ رہے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھ دیں گے, جیسے نارملی ہم اردو میں بولتے ہوئے نون کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. پاکستان نون ظاہر ہو رہا ہے, انتظار نون ظاہر ہو رہا ہے, یا اور بھی اس طرح سے بہت سارے ورڈز ہیں. انقلاب ہے تو نون ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس طرح سے نون کو ظاہر کر دینا ہوتا ہے اگر سامنے حروف حلقی آ جائیں. اگر حروف حلقی نہیں ہیں تو سیکنڈ نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون تو نہیں ہے. یرملون ایک مجموعہ ہے جس کو توڑا جائے تو بن رہا ہے یا را میم لام واو نون, ملا لیا تو یرملون. یرملون ذرا یاد رکھنا آسان ہے, ایک ورڈ میں آ جاتا ہے تو اس کو یرملون بول دیتے ہیں. یرملون اگر آ جائیں یا را میم لام واو نون تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ادغام ہو جاتا ہے, نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے. پیچھے والی جو حرکت تھی, نون کے پیچھے والا جو حرف تھا, اس کو اگلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس کو ادغام کرنا کہتے ہیں, مدغم کرنا, مرج کر دینا. اور اس میں بھی میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ لام اور را کے اوپر غنہ نہیں ہوتا, یعنی کہ یرملون میں سے لام اور را پہ بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے, باقی 4 پہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ نہ تو ہے, یہاں پہ نہ تو یہاں یرملون ہے, نہ یہاں حروف حلقی ہے. اچھا, ایک اور لیٹر ہے با. نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے. یہ چیز بھی ہم نے پڑھی تھی, جیسے کہ اردو میں بھی ہوتا ہے, انبیاء, ممبر, یا گنبد, یا سنبل, یا امبرین, یا امبالا, یا اور بھی اس طرح سے بے شمار ورڈز ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی عربی میں بھی کیا ہوتا ہے, نون کی آواز میم میں چینج ہو جاتی ہے اگر نون کے بعد با آ جائے, نون ساکن یا تنوین کے بعد. اب یہاں پہ نہ تو با ہے, نہ حروف حلقی ہیں, نہ یرملون ہے. تو چوتھی آپشن اور لاسٹ آپشن ہمارے پاس کون سی بچتی ہے؟ اخفا کی. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با بھی نہ ہو, حروف حلقی بھی نہ ہو, یرملون بھی نہ ہو, تو پھر ہم نے نون کو چھپا کے پڑھنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا. اخفا کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ نون ساکن کا مخرج جو ہے نا, نون کا مخرج جو ہے یہ اوپر کے 6 دانت ہیں, سامنے کے 6 دانت اوپر کے. زبان اگر ہماری نون کے مخرج پہ پراپرلی لگے گی تو نون ظاہر ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے چھپانا ہوگا نون کو تو ہم کیا کریں گے؟ زبان کو مضبوطی سے نہیں لگائیں گے نون کے مخرج پہ, بلکہ نہایت نرمی سے لگائیں گے. اتنی نرمی سے لگائیں گے کہ نون ظاہر نہ ہونے پائے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی زبان نرمی سے لگنے پہ بھی نون ظاہر ہو رہا ہے, تو پھر آپ یوں کریں کہ آپ نون کے مخرج کے قریب زبان لے جائیں اور اس کو ظاہر نہ ہونے دیں, یعنی قریب لے جائیں پر ٹچ نہ کریں, انتہائی قریب لے کے جائیں زبان کو لیکن ٹچ نہ کریں.
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے. اخفا کتنی مقدار ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر. 1 الف نہایت چھوٹا ہوتا ہے، جیسے پانی، جیسے بابا، جیسے جو بھی اتنے سارے ورڈز ہم اردو میں بولتے ہیں الف والے، تو 1 الف کے برابر اخفا ہوگا. ایک اور چیز یہاں پہ میں ایڈ کر دوں، یہاں پہ آپ کو تو نظر آ رہی ہے. تو جو ہے یہ ہیوی لیٹرز میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے. ہم نے پڑھے تھے نا 7 لیٹرز ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں. تو، صاد، ضاد، ظا، قاف، غین، خا. تو یہ تو ہے یہاں پہ، اب موٹا حرف ہے. جب موٹا حرف ہوگا تو اخفا سلائٹلی موٹا ہو جائے گا، یعنی کیونکہ تو آ رہی ہے نا آگے، تو زبان کو اوپر، زبان کی ٹپ تو جائے گی ہی نون کے مخرج پر زبان پیچھے سے بھی تھوڑی سی اٹھا لیں گے تو اخفا موٹا ہو جائے گا. اس سے پیچھے جو ہم نے اخفا پڑھے نا ابھی تک، اس میں موٹا اخفا آئی تھنک نہیں گزرا. جیسے انتم آیا تھا، ان تحبط آیا تھا، انتم، یہ سب باریک اخفا تھے. ٹھیک ہے نا. ان جاءکم آیا، یہ بھی باریک اخفا تھا. ان تصیبوا آیا، یہ بھی باریک اخفا تھا. تو یہاں پہ اب تو آ رہی ہے تو اخفا موٹا ہو جائے گا. وہ ان کیا تھا؟ انتم تھا نا، انتم، انتم، یہ ہے تو سلائڈ سا ڈفرنس آپ کو سنائی دے رہا ہوگا. ایک ہے انتم، انتم، آگے تا ہے انتم. ایک ہے طائفتان. ٹھیک ہے، تو سلائڈ سا اخفا موٹا کر لیں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے مد. مد کے بارے میں بھی میں آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکی ہوں کہ جو مد کی، جہاں پہ مد کی وجہ اور مد کی جگہ ایک ہی ورڈ کے اندر ہوں گے، وہ مد تھوڑی سی آپ کو موٹی لکھی ہوئی دکھائی دے گی. جیسے کہ یہاں پہ ابھی آ رہا ہے تو زبر الف، تو الف مدہ تھا. آگے آ رہا ہے حمزہ. حمزہ کی وجہ سے الف مدہ کے اوپر مد آ گئی ہے، اور یہ حمزہ اور الف مدہ دونوں ایک ہی ورڈ میں، یعنی کہ طائفتانی ایک ہی ورڈ تھا. تو اس وجہ سے کیا کر، یہ مد آپ کو تھوڑی سی موٹی نظر آ رہی ہے، لیکن حمزہ کی وجہ سے آنے والی مد کو 2 الف لمبا کیا جاتا ہے. تو اس کو بھی 2 الف لمبا کریں گے. طائفتانی، تو اچھا، تو اس کو پورا جہاں تک موٹے حرف کے ساتھ جو الف آتا ہے وہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف بھی کنڈیشنلی موٹا ہوتا ہے. اگر ویسے تو الف باریک ہوتا ہے، لیکن الف اگر موٹے حرف کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ موٹا ہی ہوگا. جیسے تو، اب میں یہ نہیں کہہ سکتی تو یہ نہیں ہوگا. پروین اگر یہاں پہ ہیں، پروین ایڈن ولاز والی، تو آپ کی پروین یہی غلطی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، جب آپ مد کرتے ہو یا لمبا کرتے ہو کسی موٹے حرف کی ساتھ والے الف کو، تو آپ اس الف کو باریک کر دیتی ہیں، تو ایسے کر دیتی ہیں. اللہ، ان اللہ، تو ان اللہ، یعنی ان اللہ، اللہ، وہ الف کی موٹائی کو نہیں پھر کرنا جہاں تک مد جا رہی ہے. ابھی اگر یہ تو حمزہ والی ہے تو 2 الف ہے، اگر شد والی آ رہی ہے اور آگے موٹی پڑھنی ہے وہ، تو آپ اس کو، یعنی یہاں اگر ہم مد عارض کریں یا جو بھی، آپ اس کو موٹی ہی رکھنی ہے جو ہے نا. ہاں پروین، آپ کو کہہ رہی تھی میں طائفتانی کرنا، اس کو تو آپ کریں گی طائفتانی، تو ہاں تو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ابھی بیچ میں نہ بولیں. میں آپ کو صرف اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اس کو نا تو پڑھنا ہے، تو نہیں کرنا. تو پڑھنا ہے، طائفتانی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ اخفا موٹا ہو گیا. طائفتانی، فتانی، نون کی زیر کو کنٹرول رکھنا ہے. من المؤمنین، نون کے ساتھ لام جوڑ رہا ہے، لام کو ہلا کے نہیں پڑھنا، نہ ہونے پائے. من المؤمنین، میم پیش حمزہ یہاں پہ اب آپ کو واو بھی نظر آ رہی ہے اور حمزہ بھی نظر آ رہی ہے. بیسکلی یہ واو نہیں ہے، یہ حمزہ ہی ہے. حمزہ نارملی آسان زبان میں بتاؤں تو کسی ورڈ کے اندر جب آ رہا ہوتا ہے نا تو وہ خالی نہیں آتا، اس طرح سے نہیں آتا. اپنی اس کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا جاتا ہے. تو سمجھ لیں کہ واو یہاں پہ پلیٹ ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے. اور حمزہ کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ ساکن ہے. تو جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کے اوپر آواز اور سانس دونوں بیک وقت رک جاتے ہیں.
جب آواز اور سانس دونوں بیک وقت رک جاتے ہیں تو پھر ایک جھٹکے کی سی فیلنگ آتی ہے، سلائٹ سا جیسے جھٹکا لگتا ہے، مؤمنین مؤمنین مؤمنین، ٹھیک ہے، لائٹ سا ہی جھٹکا آنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے وہ زور زور سے جھٹکے مارنے ہیں یہاں پہ، مؤمنی مؤمنی نقتتلو، اب نون کے اوپر زبر تھی، آگے جو ورڈ آ رہا ہے وہ ہے اقتتلو، لیکن حمزہ وصل ہے وہ گر جاتا ہے، یہ حمزہ تو ہم نہیں پڑھ رہے، تو ہم نون کی زبر کو قاف کے ساتھ جوائن کریں، نقتتلو، قاف کے اوپر قلقلہ ہو جائے گا، قلقلہ یعنی یہ باؤنسی ساؤنڈ جو کہ قاف طا با جیم دال 5 لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے، نقتتلو من المؤمنین نقتتلو، مائک نا پلیز کھولیے گا، نقتتلو فاصلحو فاصلحو، ف سنگل حرکت چھوٹی سی آواز آئے گی، اب نقتتلو میں جو لو آ رہا ہے وہ واو مدہ ہے، اس کو ڈراپ نہیں کرنا، پیچھے بہت ساری جگہوں پہ آپ لوگ یہ فتصبحو ہے یا تبینو ہے یا ان تصیبو ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ آپ نے واو مدہ ڈراپ کر دیے، کچھ کے اضافی تھے لمبے یعنی کہ ایکسٹرا لمبے، اور کچھ کے بالکل ہی وہ پیش بن گئی، وہ واو مدہ ختم ہی ہو گیا، تو واو مدہ رہے گا من المؤمنین نقتتلو نقتتلو فاصلحو، فاصلحو صاد موٹا ہے سیٹی کے ساتھ ہے، اصلحو آگے ہو ہا پیش و ہو بھی واو مدہ ہے، یہ بھی ایک الف لمبا ہوگا، بینہما، بئی جو ہے وہ یائلین ہے، گئی کے وزن پہ بئی پڑھیں گے، بینہما بینہما بینہما، ہو سنگل حرکت، ماں ایک الف لمبا، آگے دیکھیے فَإِم، نون ساکن آ گیا تھا، نون ساکن کے بعد آ گئی با، تو نون ساکن کے بعد جب با آتی ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ کیا ہوتا ہے، نون کی آواز میم میں چینج ہو جاتی ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو میم لکھی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، فَإِم ہو جائے گا نا، فَإِم بغت، اب یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو میم ساکن والا چھوٹی میم والا جو غنہ ہوتا ہے نا، اس میں ہونٹوں کو بہت ٹائٹلی آپس میں نہیں جوائن کرتے، یعنی کہ فَإِم نہیں کریں گے، فَإِم فَإِم، ہلکی سے ہونٹوں کو آپس میں ہلکے سے جوائن کرنا ہے، زور سے نہیں ملانا، فَإِن بغت، بغت غائن موٹا ہے، تا کو ہلانا نہیں ہے، تا ویسے تو ساکن ہے، تا کے اوپر آپ کا سانس ہلکا سا چلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بغت، کلکلا نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر، فَإِن بغت إِحْدَاهُمَا إِحْدَاهُمَا، حمزہ زیر ہا، دال کھڑی زبر دا، مطلب ایک الف لمبا ہو گیا، ہا پیش ہو جو ہے وہ سنگل حرکت ہے، ماں اگین ایک الف لمبا ہے، احداہما، اور اح والا ہا اور ہما والا ہا ان میں ڈفرنس ہے، ہا جو ہے احدا والا وہ درمیان حلق سے نکلے گا، اور جو ہما والا ہا ہے وہ نارمل ہا جو کہ ہم اردو میں بولتے ہیں، جیسے ہم نام بھی ہوتا ہے ہما، ہما میں ہم ہما نہیں کہتے، ہما ہما کہتے ہیں نا، ہما مطلب ہا کی آواز جو ہم اردو میں نکالتے ہیں، ہاتھی، ہار یا ہما یا جو بھی، اسی طرح سے بولنا ہے اس کو، ہما، اس میں وہ والی دوسری والی ہا کی آمیزش نہیں کرنی ہے، احداہما علی الاخری، علی العین، نرمی کے ساتھ زبان پیچھے یعنی کہ حلق میں جائے گی، درمیان حلق سے نکلتا ہے، نرمی کے ساتھ زبان کو پیچھے حلق میں بھیجیں گے، علی لام آگے آ رہا ہے ساکن، اخری، خا موٹی ہے اور را کو ایک الف لمبا کریں گے، اخرا پہ اگر آپ وقف کرنا چاہیں تو اس کو اخرا کہہ کے ہی وقف کریں گے، کیونکہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کے اوپر وقف ہو رہا ہے تو ایک الف لمبا ہی ہوگا، جیسے کہ نارملی اس کو پڑھنے میں پڑھتے ہیں، فقاتل التی، بس مطلب والا اگر ورڈ آئے یا اگر والا ورڈ آئے یا واو آئے تو آپ یہاں پہ اس کے پیچھے رک سکتے ہیں، ایزیلی آپ سانس لے سکتے ہیں، اور پیچھے ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا مطلب جو ہے نا وہ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ مطلب میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، یعنی کہ کچھ ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے آپ کو مطلب اس کا بدل جائے، ٹھیک ہے نا، کیا مطلب بن رہا ہے، اور اگر دو مومنوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، یعنی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو، یہاں پہ بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى،
اور اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے سے زیادتی کرے تو یہاں پہ بھی آپ بریک لے سکتے ہیں. فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی الامر اللہ. تو پھر کیا ہوگا کہ دوسرے اگر ایک فریق ان میں سے زیادتی کرے تو پھر دوسرے فریق سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹائے. تو اس یہ آیت لمبی ہے اور یہ گڑبڑ اگر آپ لوگوں نے کی نا یا اوٹ پٹانگ جگہ پہ وقف کیے دل جیسے کیا ویسے وقف کیے تو پھر میں نے پٹائی لگانی آہستہ سے آواز میں. اچھا اب کیا کریں, اب اس کو نشان لگاتے جائیں. پہلا آپ کا وقف آنا چاہیے بینہما پہ, وہاں رک جائیں آپ کیونکہ وہاں پہ بھی بات مکمل ہو رہی ہے. پھر آگے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر یہاں سانس ٹوٹ رہا ہے تو یہاں رک جائیں. فَقَاتِلُوا الَّتِي سے آگے دوبارہ شروع کر لیں اور امر اللہ پہ جا کے آپ نے تیسرا وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بتاتی ہوں. اچھا فقاتل التی, قاف موٹا ہے تو اس کے ساتھ کی کھڑی زبر جس کو ہم ایک الف لمبا کریں وہ بھی موٹی رکھتی ہیں. فقا نہیں کرنا, فقاتل فقاتل التی, لام کے اوپر شد ہے, لام پیش لام لل اینڈ دین لام زبر لا, للتی تی ایک الف لمبا, تبغی با پہ کلکلا ہو جائے گا, قاف طا با جیم دال کلکلے والے حروف میں سے ہے, غین زیر یا غی اگین ایک الف لمبا, تبغی حتی, حتی کو بلا وجہ ہی لمبا کر دیتے ہیں آپ لوگ, پیچھے بھی حتی تخرجا, حتی ایک الف لمبا, کھڑی زبر ہے جو کھڑی مد جس کو آپ بولتے ہیں تو اس کی مقدار ایک الف ہوتی ہے, اور ایک الف جیسے بابا بولنے میں ہم کرتے ہیں یا چائے میں چائے بولنے میں ایک الف لگ رہا ہے, یا بات کرنے میں با زبر الف با ایک الف ہے, یا پانی پینا ہے تو پے زبر الف پا ایک الف ہے. تو جتنا نارملی ہم اردو میں بولتے ہیں اتنا ہی آپ نے اس کو یہاں رکھنا ہے. حتی تفیع, تفیع میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا فا زیر یا فی یہ یا مدہ تھی, اس کے آگے آ گیا حمزہ اور یہ ایک ہی ورڈ میں ہے, تفیع ایک ہی ورڈ ہے تو اس لیے حمزہ کی وجہ سے یا مدہ کے اوپر مد آ گئی ہے جو کہ ہم دو الف لمبی کریں گے. تفیع الا امر اللہ الا, اب یہاں پہ بھی وہی مد آ رہی ہے حمزہ والی, لیکن شکل اس کی تھوڑی سی مختلف ہے اس لیے کیونکہ حمزہ الف والی شکل کا ہے, اور دوسری بات یہ کہ حمزہ دوسرے ورڈ میں ہے, یعنی الا لام کھڑی زبر لا, کھڑی زبر کے اوپر مد آئی ہے لیکن کس وجہ سے آ رہی ہے, اگلے حمزہ کی وجہ سے جو امر اللہ کے شروع میں ہے. وہ امر اللہ, امری ایک الگ ورڈ تھا اور الہ ایک الگ ورڈ تھا. یہ دو الگ ورڈز کے اندر جب مد کی جگہ اور وجہ آتی ہے تو پھر مد تھوڑی سی باریک لکھی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مقدار اس کی وہی ہے جو تفیع والی ہے کیونکہ حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے نا. تو تفیع بھی وہی مد ہے, الہ امر اللہ پہ بھی وہی مقدار ہوگی. نام ضرور ان دونوں مدوں کے مختلف ہیں اور احکامات بھی کچھ طریقہ تلاوت میں مختلف ہیں, لیکن ہم جس طریقے تلاوت پہ پڑھ رہے ہیں اس میں اس کو ایک ہی طرح سے پڑھا جائے گا. جتنا تفیع الی امر اللہ, امر اللہ میں دیکھیے لفظ جلالہ آ رہا ہے اور لفظ جلالہ سے پہلے زیر ہے را کے نیچے, تو اس کو ہم موٹا نہیں کریں گے. یہ چیز بہت سارے لوگوں کی ابھی بھی سٹل یہ غلطی ہے. امرین آپ بھی غور سے سن لیں, اور بھی اور جو لوگ ید اللہ کو موٹا کر رہے تھے تو وہ یہاں پہ بھی یہی چیز کریں گے, امر اللہ نہیں, امر اللہ, امر اللہ اللہ کے لام کو موٹا نہیں کرنا ہے, باریک رکھنا ہے, امر اللہ. اچھا اس کی ویسے وجوہات بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ابھی اسٹیج پہ میں نہیں آپ کو بتانا چاہتی. لیکن موٹے حرف یا زبر یا پیش کے بعد لیٹر کو موٹا کرنا آسان ہوتا ہے, اور جو کیا نام ہے زیر کے بعد موٹا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے تجوید کے کچھ رولز ان چیزوں کی وجہ سے بھی بنے ہوئے ہیں. آسانی پیدا کی جاتی ہے, مشکل نہیں پیدا کی جاتی. را کی زیر, را بھی باریک ہے, زیر بھی باریک ہے, آگے اللہ کو موٹا کرنا مشکل ہے. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی مشکل میں پھنسے ہو رہتے ہیں. اگر پیچھے زبر ہوتی ہے, را زبر والا ہو تو را بھی موٹا ہوتا ہے, زبر بھی ظاہر اس کی موٹی ہو جائے گی, تو وہ اس کے ساتھ اللہ کے لام کو موٹا کرنا آسان ہے. فَإِنَّ اللَّهَ یا ان اللہ, یا یہ جو تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ, یہاں پہ آسان تھا, لیکن ید اللہ کہنا آسان ہے بجائے ید اللہ کہنا. تو زیر
اس کو مائل کریے کہ وہ باریک ہو جائے اگلا والا حرف. تو آپ اس کو موٹا مت کیجیے گا پلیز, اس کو نوٹ کر لیں یہاں پہ, اسپیشلی جن لوگوں کی غلطی آ رہی ہے وہ اس کو نوٹ کریں گے, میں نے اس کو موٹا نہیں کرنا. آگے دیکھیے, فَإِن, اگین نون ساکن آ رہا ہے, نون ساکن کے بعد فا ہے, اور ابھی ہم نے پڑھا کہ با ہوگی تو نون کی آواز میم میں بدلے گی, حروف ہلکی آ جائیں گے تو اظہار ہو جائے گا, یرملون آ جائیں گے تو ادغام ہو جائے گا. یہاں پہ یہ تینوں ہی چیزیں نہیں ہیں, یہاں پہ فا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے. اب فا موٹا حرف نہیں ہے, فا باریک حرف ہے تو اخفا بھی باریک کریں گے, یہ نہیں کریں گے جیسے وہ میں کیا تھا تو وہ اسی طرح فا کر لیں, نہیں. فَإِن فَاءَتْ, فا پہ مد آ رہی ہے حمزہ کی وجہ سے, اسی ورڈ کے اندر ہے, 2 الف لمبا کریں گے, فَاءَتْ, تاکہ اوپر سانس چلتا ہے ہمیشہ, یاد رکھیے. تاکہ اوپر اگر ہم نے سانس نہیں چلایا تو کلکلا ہو جائے گا, جیسے بغت پہ میں نے بولا تھا بغت, کیونکہ تاکہ اوپر آواز رک جاتی ہے نا, تو اگر ہم نے سانس بھی روک لیا تو ڈیفینیٹلی کلکلا آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ آواز اور سانس دونوں رکے گی جہاں پہ, وہاں پہ کلکلا ہو جائے گا, جھٹکا آ جائے گا. تو فَاءَتْ, ہلکا سا سانس چلا کے, فَأَصْلِحُوا, امر اللہ پہ آپ نے وقف کر لینا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کا تیسرا وقف تھا اس آیت کے اندر, پھر سے آگے ملائیں گے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا, اصلحوا کا ورڈ پہلے بھی گزر چکا, بَيْنَهُمَا یہ بھی پہلے گزر چکا, بِالْعَدْلِ, بل لام کو جما کے رکھیں گے, لام ہلے گا نہیں, دال کی آواز جو ہے وہ ہلے گی کیونکہ یہ قطب الجد میں سے ہے, کلکلا والے لیٹرز میں سے ہے. عدلی, دال کے اوپر کلکلا ہو جائے گا, بالعدلی, لیکن لام کی زیر لمبی نہیں کرنی, بالعدلی وَأَقْسِطُوا, وَأَقْسِطُوا, قاف یہاں پہ بھی ہل رہا ہے, قاف تو با جیم دال, سِتُو, تو پہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو یہاں مد نہیں کریں گے, یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ. اچھا, کیوں نہیں کریں گے مد, کیونکہ مد کی جو ریزن ہے نا وہ اگلا حمزہ ہے جو ان اللہ کے شروع میں آ رہا ہے, وہ اگر ہم وقف کر لیتے ہیں, سٹاپ ہو جاتے ہیں یہاں پہ, تو وہ ریزن تو ہم ساتھ نہیں پڑھ رہے نا, تو اس وجہ سے جب ہم ریزن کو ساتھ نہیں ملا رہے تو پھر مد نہیں ہوتی. مد تب ہوتی ہے جب ہم اس کو ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ نے یہاں وقف کیا وَأَقْسِطُوا, تو ایک الف لمبا کر کے وقف کریں گے, جیسے کہ نارملی نارملی حروف مدہ کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں, کیونکہ حروف مدہ کھڑی حرکات کے اوپر وقف کرنے کا کیا رول ہے کہ اس کو ایک الف لمبا کر کے جیسے نارملی اس کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح اس کے اوپر وقف کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو, اور صلح کرا دو اور انصاف کیا کرو. تو یہاں پہ بات مکمل ہو رہی ہے, آپ یہاں پہ وقف کریں. پھر آگے آئے گا ان اللہ یحب المقسطین, ان اللہ میں لفظ جلالہ موٹا ہو رہا ہے, نون کے اوپر پہلے غنہ کریں گے کیونکہ شد ہے. ان اللہ یحب, لام کو جما کے رکھیں گے, یحب المقسطین, مقسطین, قاف پہ کلکلا ہو جائے گا. تو موٹا حرف ہے, لٹل بٹ موٹا کریں گے کیونکہ زیر کے ساتھ ہے, تو بہت موٹا نہیں کریں گے, مقسطین نہیں کریں گے بلکہ مقسطین, مقسطین. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے آن پہ آ کے مقسطین کے اوپر آپ مد عارض لگائیں گے, لمبا کر کے وقف کریں گے. ان اللہ یحب المقسطین, یہاں پہ 3 الف کے برابر آپ لمبا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے آلموسٹ یہاں پہ 5 وقوف بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلا وقف آ رہا ہے آپ کا بینہما پہ, سیکنڈ آپ کا آ رہا اخرا پہ, تیسرا آیا امر اللہ پہ, چوتھا آیا اقسطو پہ, اور 5واں آیا مقسطین پہ. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کسی نے وقف کرنے کی کوشش نہیں کرنی, اس سے کم ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ کا سانس اچھا ہے اور آپ کو بار بار 5 جگہ پہ, مطلب 5ویں جگہ پہ تو خیر رکنا ہی ہے, لیکن 4 جگہ پہ اگر آپ کو آیت کے درمیان میں وقف آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ ہیں تو آپ کسی ایک جگہ پہ نہ رکیں, آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ نہیں کرنا ہے کہ آیت کمپلیٹ کرنے تک سانس پھولا ہو, یا آخری 2 ورڈز کی ادائیگی پوری نہ ہو پا رہی ہو, عجیب و غریب سی آوازیں نہیں چاہیے, اس لیے پراپرلی وقف کر لیں. 1 منٹ پلیز. اچھا جی,
अगली आयत देखिए, आयत नंबर 10। इन्नमल, नून शद पे होना हो जाएगा, मीम की जबर को हम लाम से ज्वाइन करने लगे हैं, लाम को हिलाना नहीं है। यहाँ पे भी वही वर्ड आ रहा है मुमिनूना, जैसे पीछे मुमिनीना था, यहाँ मुमिनूना है। इन्नमल मुमिनूना, हल्का सा झटका आएगा हमजा के ऊपर। इख्वतुन, फा मोटी है, वाव के ऊपर होंठ गोल होंगे, ता दो पेश तुन, तनवीन आ गई है। अब तनवीन और नून साकिन के रूल्स वही वाले, यानी कि जो नून साकिन के कवायद होते हैं वही तनवीन के भी कवायद होते हैं। आगे आ रहा है फा, जैसे फ़इन फ़ाअत पे आया था, इसी तरह यहाँ पे मिलाने की सूरत में क्या होगा कि हम इख्फा करके पढ़ेंगे। इख्वतुन फ़अस्लिहू, इख्वतुन फ़अस्लिहू, फ़अस्लिहू का लफ्ज़ बहुत दफ़ा गुजर चुका पीछे। बैना, यालीन है, गई के वजन पे बई, नून की जबर को लंबा नहीं करना। बई ना होने पर बैना अखवैकुम, बैना अखवैकुम, फा मोटा है, वही अगेन यालीन आ गई है, जैसे बई था वैसे वही है। कुम के ऊपर आप रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपका मतलब पूरा हो रहा है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, सब मोमिन आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। यहाँ पे लफ्ज़ जलाला मोटा रहेगा, वत्तकुल्लाह जैसे पीछे था, लअल्लकुम तुरहमून, लअल्लकुम, आइन नरमी से पीछे हलक में जुबान को पुश करना है। अच्छा, आइन पता है हमें लगता है कि जुबान हलक में नहीं जा सकती है, हालांकि ऐसा नहीं है। जुबान अगर मैं आपसे कहूँ कि जुबान को मुंह से बाहर निकालें तो जुबान मुंह से बाहर निकल सकती है, निकल सकती है ना। जुबान मुंह से बाहर निकालें ना, जैसे जैसे डॉक्टर कहते हैं आ करो मुंह खोल के, तो जुबान बाहर निकालते हैं ना हम। जुबान बाहर निकल सकती है और अच्छी खासी निकल सकती है, मतलब तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब, कुछ लोगों की 1 इंच, कुछ की 1.5 इंच भी निकल सकती है। तो जुबान जब मुंह से बाहर निकल सकती है तो फिर इसका मतलब है कि जुबान मुंह के अंदर भी भेजी जा सकती है, पुश की जा सकती है। यानी कि पीछे से जुबान इस तरह नहीं है कि वो कोई एल्फी उसको लगी हुई है। तो जुबान को मुंह के अंदर भी डाला जा सकता है, मुंह से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो आइन का मखरज जो है वो क्योंकि दरमियान हलक है, उसकी अदायगी के लिए जुबान को नरमी के साथ पीछे हलक में पुश करना है। और इसकी मैंने प्रैक्टिस भी बताई थी आप लोगों को कि हमजा और आइन की आवाज को इकट्ठा निकालें, यानी हमजा और आइन की आवाज सिमिलर है ना, यानी अगर आइन गलत होगा तो हमजा बन जाएगा। तो हमजा जो है वो उसमें जुबान पीछे नहीं जाती है, वो तो नॉर्मली जुबान आगे ही रहती है, पीछे नहीं पुश करते। तो आ और आ की साउंड इकट्ठी इकट्ठी निकाल के जुबान की मूवमेंट पे कंसंट्रेट करें कि जुबान आगे पीछे मूव करे। आ आ आ आ इस तरह से। कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस है, आप देखेंगे कि आपको जुबान पीछे भेजनी आ जाएगी। 1 मिनट प्लीज जरा होल्ड कीजिएगा। क्या बात हो रही थी? आइन की बात मैं आपको बता रही थी कि हमें लगता है कि हम जुबान को पीछे नहीं भेज सकते। जुबान की मूवमेंट अगर आपने आगे पीछे इसकी प्रैक्टिस कर ली ना 1 हफ्ता, तो आप देखेंगे कि आपको जुबान को पीछे भेजने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और जिनका आइन नहीं निकलता उनके लिए एक टिप है, सब लोगों ने इसको फॉलो नहीं करना है। जिनका आइन नहीं निकलता सिर्फ उनके लिए है कि मुंह थोड़ा सा ज्यादा खोलें, यानी अगर हम मुंह तंग खोलेंगे ना तो जाहिर है हमें जुबान को पीछे भेजने में मुश्किल होगी। अगर जुबान मुंह थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे तो जुबान आसानी के साथ पीछे चली जाएगी। तो मुंह को थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे तो उनका आइन ज्यादा अच्छा निकल आएगा। लअल्लकुम, कुम की मीम के ऊपर कोई गुन्ना नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना आवाज को लंबा करना है। लअल्लकुम, आवाज को चलाना नहीं है। लअल्लकुम तुरहमून, तुर रॉ मोटी हो जाएगी क्योंकि साकिन है और साकिन रॉ से पहले पेश है। साकिन रॉ के रूल्स याद है ना आप लोगों को कि पीछे वाली हरकत देखनी है। अगर पीछे जबर यहाँ पेश होगी तो रॉ मोटी हो जाएगी, पीछे जेर होगी तो रॉ बारीक होगी। तो यहाँ पे रॉ मोटी हो जाएगी क्योंकि पीछे पेश है। तुरहमून, यहाँ पे मध्य आरिज लगा के उन्ना कर लें, उन्ना कह रही हूँ, मध्य आरिज लगा के इसको लंबा करके वक्फ करेंगे। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वाव और या होती है ना, और अक्सर औकात ये
وقوف میں آ رہی ہوتی ہے نا، جیسے ترحمون ہے یا مقسطین ہے یا حکیم ہے، راشدون ہے، سارے وقوف آپ دیکھ لیں نا، نادمین، رحیم، اس میں یا آ رہی ہوتی ہے یا واو آ رہا ہوتا ہے نارملی۔ اس میں ایک جو آپ لوگوں کی غلطی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یا اور واو کی آواز کو ناک میں لے کے جانا۔ اکثر لوگوں کی آواز میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ناک میں جا رہی ہوتی ہے، جیسے ترحمون، مون، یا راشدون، دون، دون، کیا ہم ایسے بولتے ہیں سورج، سورج، سورج ایسے کہتے ہیں، یا بونٹ، لونٹ۔ اچھا دیکھو، اردو میں بالکل ٹھیک بولتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ تجوید پڑھتے ہوئے ہم پتہ نہیں کیوں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اب دال پیشوا دو یا میم پیشوا مو یا تو زیریا تی یا با زیریا بی، یہ بی تی سی اردو میں بھی تو ہے نا، پانی تو پانی، نی کر کے تو نہیں بولتے ہم، لیکن جب ہم یہاں پڑھتے ہیں نا تو ہماری آوازیں ناگ نادی مین، مین یوں جا رہی ہوتی ہیں آوازیں، اچھی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اصل میں یہ چیزیں ایسی ہیں، ایسا جیسے میننگ پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا نا، تو یہ کوئی حرام غلطیاں نہیں ہیں، یا ان کا تجوید سے ایز سچ ڈائریکٹلی کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نا یہ اس کی بیوٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ حکیم، اگر کوئی کہے حکیم، رحیم، یہ ناک میں جا رہا ہے میرا یا، رحیم، نادمین، راشدون، دو جیسے سورج، سو، ویسے ترحمون، مون، ترحمون، ترحمون نہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کریں، اور جب آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ میری اس طرح کی آوازیں نہ نکلیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، یہاں پہ ہماری تجوید مکمل ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے آج پہلی بار تجوید پڑھی ہوگی، یعنی کہ جو نئے ہیں، ان کو کافی حد تک چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے، اور یہ جو اس کی ریکارڈنگ آپ کو شیئر کی جاتی ہے، اس ریکارڈنگ میں سے آپ تجوید کا پورشن نکال کر دوبارہ سے سن لیا کریں۔ جو بگنرز ہیں یا جن کو ابھی رولز کی سمجھ نہیں ہے، آپ پورشن نکال کے دوبارہ سے سن لیں گے نا ایک دفعہ، تو آپ کو پھر سے آپ کا وہ ہو جائے گا، دہرائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی نبیہ، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ سوال کسی کا ہے تو پلیز پوچھ لیں،